اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش مرحوم امتیاز حسین صاحب کے لیے اور جتنے بھی بانیان مجلس کے مرحومین ہیں، حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ، سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائے امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیں. یہ پہلی مجلس ہے جس میں میں نے آپ کا انتظار کیا ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. ورنہ ہر جگہ مجمع ہمارا انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کسی بھی قوم کی عادت تب تک نہیں بدلتی جب تک ہم بدلنا نہ چاہیں. پہلی وصیت مولا امیر کی اپنے بیٹے امام حسن کو کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامور. کہ اے حسن اپنے شیعوں کو پیغام دینا کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کی تقوی اختیار کرو. دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے کاموں میں نظم پیدا کرو. اب اگر مولوی مجمع کے انتظار میں ہو کہ مجمع جمع ہو تو پھر آئے تو یہ تو وہی انتظار ہے تو امام زمانہ بھی انتظار میں ہیں کہ شیعہ جمع ہوں تو پھر میں آؤں. تو بندہ جتنا جلدی جمع ہو جاتا ہے اتنا مولا کا ظہور بھی جلدی ہو جاتا ہے. ہمیں تو یاد ہے علماء اخلاق جب مسجد اعظم میں یا مختلف جگہوں کے درس اخلاق دینے آتے تھے. یہ مشہور ہے آیت اللہ بہجت کہ صرف نماز میں جانے کے لیے لوگ نماز سے 2 گھنٹہ پہلے مصلی بچھا دیتے تھے. اگر بندہ اس طرح انتظار کرے اپنے امام کا علوم اہل بیت کا تو اسے پھر فیض بھی ملتا ہے. اور یہ جو مجلس میں آپ آتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں کبھی مجلس شہادت کی ہوتی ہے کبھی مجلس ایصال ثواب کی ہوتی ہے. دشمن یہ سوچ تھی کہ ہم اگر شیعہ کو مار دیں گے تو فضیلت اہل بیت پڑھنا بند ہو جائیں گے. سبت جعفر کو شہید کریں گے پھر کوئی قصیدے نہیں پڑھے گا. امجد صابری کو مار دیں گے تو پھر کوئی اہل بیت کی فضیلت میں قوالی نہیں پڑھے گا. علی والے کو مار دیں گے تاکہ یہ نہ بولے علی کے لیے تاکہ یہ ایسے پروگرامز نہ کروائے. تبھی دشمن قتل کرتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو. لیکن کس خوش خیالی میں تھا دشمن علی کس خوش فہمی میں تھا دشمن علی. اسے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اگر مر بھی جائے تو حسین کی مجلس کروا کے دنیا سے جاتا ہے. دنیا سے جاتا ہے تو جیسے جاتا ہے پہلے دن مجلس ہوتی ہے بھائی یہ پہلی کی مجلس ہے یہ 30ویں کی مجلس ہے یہ اس کے 40ویں کی مجلس ہے یہ اس کا پورا سال ہو اس کی مجلس ہے. تو علی والا زندہ ہو پھر بھی علی کا ذکر کرتا ہے دنیا سے چلا جائے پھر بھی علی کا ذکر کرتا ہے. یہ بندہ زندہ ہے تو زندگی میں ذکر اہل بیت کرتا ہے. کہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے.
اور اسی لیے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپس کی لڑائیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں سکون چاہتے ہو، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو تھامو، یہ قرآن کے مفسر بتائیں، اللہ یہ کہتا اللہ کو تھامو، اللہ یہ کہتا لفظ اللہ کو تھامو، اللہ یہ کہتا کہ کلمت اللہ کو تھامو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو تھامو۔ پتہ چلا خدا کی بھی کوئی رسی ہے۔ بندہ اونچائی پہ جانا چاہے تو رسی کا سہارا لیتا ہے، کسی بلندی سے نیچے آنا چاہے تو رسی کا سہارا لیتا ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سہارا، سہارا کہتے ہیں وسیلے کو۔ تو جو توحید کا پرچار کرتے ہیں ان سے پوچھیے اللہ کی رسی کو کیوں تھامیں، اللہ کو کیوں نہ تھامیں؟ جب کسی نے پوچھا کسی مولا سے کہ مولا یہ رسی کیا ہے، فرمایا رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ جس بھی مسلم معاشرے نے اہل بیت کو تھاما ہوگا اس میں تفرقہ نہیں دیکھو گے، اس میں فساد نہیں دیکھو گے، اس میں لڑائیوں کو نہیں دیکھو گے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ نتیجہ ملا کہ آج جو دشمن ہے یہ مت کہا کرو یہ شیعہ کا دشمن ہے۔ اگر شیعہ کا دشمن ہوتا تو امجد صابری کو نہ مارتا، اگر شیعت کا دشمن ہوتا تو مرزا محمد علی کو گالیاں نہ دیتا، اگر شیعہ کا دشمن ہوتا تو اپنے ہی مولوی طارق جمیل سے ناراض نہ ہوتا۔ فرد کے دشمن ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، یہ ہر اس زبان کے دشمن ہے جس زبان سے محبت اہل بیت بیان کی جاتی ہے۔ اب وہ چاہے جعفری ہو اس سے بھی دشمنی ہے، اگر وہ چاہے حنفی ہو اس سے بھی دشمنی ہے، اگر وہ چاہے شافعی ہو اس سے بھی دشمنی ہے۔ بھائی اپنا مولوی ہے نا، اپنا تو اچھا لگتا ہے، طارق جمیل ان کے مکتب کا، ان کے مذہب کا، لیکن جب اس نے منبر سے یہ کہا کہ آج کے بعد علی کو مولا کہا کرو، یہ جملہ منظور مینگل کو اچھا نہیں لگا، کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اب تو نیا بیان تو قرآن ہے، کلپنگ ابھی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ فضائل اہل بیت پڑھنا شیعہ ہونے کی نشانی ہے تو طارق جمیل بھی شیعہ ہے۔ یہ مسائل آج کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ خود ان کے جملے آئے کہ ہم نے اپنے ممبروں سے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ ظلم یہ تھا کہ ہم نے ممبروں سے فضائل اہل بیت نہیں پڑھے، اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے لیکن ہم نے لوگوں سے چھپائے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں فضائل پڑھوں گا تو وہ خاص فرقہ جو مسلمانوں میں موجود ہے وہ یہ الزام لگائے گا تم شیعہ بن گئے ہو۔ اس الزام سے بچنے کے لیے کوئی پڑھتا نہیں تھا، لیکن حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اللہ کا وعدہ ہے تم کتنا بھی حق کو چھپانا چاہو لیکن ایک دن آئے گا تیرا رب حق کو ظاہر کر دے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص فرقہ ایک خاص سوچ ہے جس کی دشمنی شیعوں سے نہیں ہے، جس کی دشمنی ہر اس فرد سے ہے جس کی زبان سے محبت اہل بیت کے جملے نکلتے ہیں، جو اہل بیت کے فضائل اور احادیث کو پڑھتا ہے ان سے دشمنی ہے، وہ کسی بھی مکتب اور فرقے سے ہو۔ اب اگر مجھے اس فرقے کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ہر جنگ کے لڑنے کے طریقے
جنگیں ہوتے ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے ہتھیاروں کی جنگ. اگر اس کے پاس کلیشنکوف ہے تو میرے پاس بھی کلیشنکوف ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس میزائلز ہیں تو میرے پاس بھی میزائل ہونا چاہیے. اگر انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان نے بھی ایٹم بم بنا دیا. اسے کہتے ہیں ہارڈ وار، سخت جنگ. اگر وہ ہتھیار بنائے گا ہم بھی ہتھیار بنائیں گے. یہ سخت جنگ کا اشارہ ہے. لیکن اس دشمن نے آپ کے خلاف دونوں جنگیں لڑیں. سخت جنگ میں وہ شیعوں کو ہرا نہیں سکا. گلے کاٹے پھر بھی شیعہ کم نہیں ہوئے. پتھر مارے پھر بھی شیعہ کم نہیں ہوئے. بم پھوڑے پھر بھی شیعہ کم نہیں ہوئے. صلوات پڑھیں محمد جنگ میں دشمن آپ کا حال ہے. کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر ایک گلا کاٹوں گا دوسرا گلا یہ خود آگے کر دیتے ہیں. ایک کیونکہ ان میں شہادت کا جذبہ ہے. 8 سال ایران اور عراق کی جنگ ہوئی. یہ جنگ سے ڈرے نہیں، تھکے نہیں. لبنان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی. یہ ڈرے نہیں، یہ تھکے نہیں. ابھی بھی انصار اللہ یمن کی جنگ ہے سعودی عرب سے. اور یہ جملے واللہ اپنے کانوں میں بٹھا دیجئے کہ جب انصار اللہ یمن کا لیڈر یہ جملہ کہے کہ اے سعودی عرب، تیرے ساتھ دنیا کی طاقتیں تھیں. تیرے ساتھ امریکہ تھا، تیرے ساتھ اسرائیل تھا، تیرے ساتھ انگلینڈ تھا. 40 ممالک کی فوجیں تیرے پاس تھیں. $400 ملین کا اسلحہ تیرے پاس تھا. $4 ملین کے ٹینک تیرے پاس تھے. ان سب کے ہونے کے باوجود تو ہار گیا، میں جیت گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے سب تیرے ساتھ ہیں پر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے. جس کے ساتھ رب ہو وہ ہتھیاروں کا محتاج نہیں. یزید نے جو جنگ لڑی وہ ہتھیار کے مقابلے میں لڑی، تلوار کے زور پہ لڑی نا. لیکن والعصر ان الانسان لفی خسر، خدا جب بھی قسم کھاتا ہے وقت کی قسم کھاتا ہے. اور میں آج کو نہ دیکھا کرو، وقت کے اندر دیکھا کرو کہ کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا. تبھی جناب سیدہ جب دربار میں جاتی فرماتے یزید تو آج کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا. تو منبر پہ بیٹھا ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس فوج ہے. یزید یہ تیری خام خیالی ہے کہ تو سمجھ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا. یہ وقت بتائے گا کہ زینب کامیاب ہوئی ہے یا تو کامیاب ہو گیا. یہ بیوی کے جملے تھے. یہی شہر ہوگا، یہی جگہ ہوگی، لیکن اس شہر کو تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، زینب کے نام سے جانا جائے گا. آج چلے جاؤ شام، زینبیہ کہا جاتا ہے. ہے یزید کا نام و نشان، ہے اس کے آبا کا نام و نشان. تو وقت میں جیا کرو، یہ وقت بتاتا ہے. کرو کہ آج ناکامی ہے. صلوات پڑھے محمد کا جی سے اتوا سلامتی جلائے بلند تر سلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، بلند تر سلوات. میری طرف سے یزید یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ شہر تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، علی کی بیٹی زینب کے نام سے جانا جائے گا. تو اللہ وقت میں حق کو بیان کرتا ہے. یہ وقت ہے جو بتاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو وہ جنگ تھی سخت جنگ جو تلوار کے ذریعے سے لڑی گئی، جو بموں اور ٹینکوں کے ذریعے سے لڑی گئی. لیکن جس زمانے میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں یہ زمانہ ہے نرم جنگ کا.
اس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوتا، کرتے ہیں بعض لوگ لیکن اس میں ناکام ہے، کیونکہ شیعہ کو قتل کر کے کوئی شیعت کو قتل نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے جسموں کو تو موت دے سکتے ہو، روحوں کا کیا کرو گے؟ اصل بقا روح کی بقا ہے، اصل بقا انسان کے وجود کی بقا ہے، اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک جنگ ہے جس میں وہ ہمیں شاید ہرا لیں، وہ ہے جنگ نرم جنگ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سافٹ وار، نرم جنگ۔ نرم جنگ کا ہتھیار ہے پروپیگنڈا، نرم جنگ کا ہتھیار ہے جھوٹ بولنا، نرم جنگ کا ہتھیار ہے چغلی لگانا، کسی بھی قوم کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرنا ہو، کسی بھی قوم کو قوم پرستی میں ڈالنا ہو، رنگ نسل کی بنیاد پہ نرم جنگ لڑی جاتی ہے، جس سے انسانوں کے ایموشنز یعنی احساسات کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو امیر شام نے جنگ صفین میں علی کے خلاف لڑی تھی، جس میں لشکر علی بن ابی طالب اس جنگ کو سمجھ نہیں سکا اور جیتی ہوئی جنگ ہار کر کوفے واپس چلے گئے۔ علی سمجھاتے رہے لیکن وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ 1400 سال پہلے اہل بیت نے آپ کو لڑنا سکھائی۔ ہم لڑ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہتھیار پروپیگنڈا، ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ معاشرہ اس کو سچ سمجھنے لگے، اتنا ریپیٹ کرو، مثلا کہا جاتا تھا علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمبلز، یہ نعرے اس نر جنگ کا حصہ ہے۔ شیعوں کا نیاز نہ کھایا کرو، پتہ نہیں یہ کیا ملاتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ شیعوں کا نیاز نہیں کھاتے تھے کیونکہ جھوٹ کو اتنا بولا گیا کہ معاشرہ یقین کرنے لگا۔ میڈیا ان کے پاس تھا، پرنٹ میڈیا ان کے پاس تھا، مولوی ان کے پاس تھے، مسجدیں ان کے پاس تھی، لاؤڈز ان کے پاس تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، تیل ان کے پاس تھا۔ ہر ہتھیار کو استعمال کیا گیا تاکہ ایک مسلمانوں کے فرقے کو بدنام کیا جائے، ایک سوچ کو بدنام کیا جائے۔ ہر اس چیز سے دشمنی کی گئی جس کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اگر مجلس ہو تو کس کی مجلس ہے؟ حسین کی مجلس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جلوس ہو تو کس کا جلوس ہے؟ حسین کا، یہ بدعت کا کام ہے۔ ماتم ہے تو کس کا ماتم ہے؟ حسین کا، ماتم سے بھی دشمنی ہے۔ تعزیہ تو کس کا تعزیہ؟ حسین کا، تعزیہ سے بھی کیا ہے؟ دشمنی۔ کربلا تو کس کی کربلا؟ حسین کی کربلا، تو کربلا سے بھی دشمنی۔ قبر تو کس کی قبر؟ حسین ابن علی کی۔ روزہ تو کس کا روزہ؟ حسین ابن علی کا۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق اہل بیت سے ہے، انہوں نے یہاں بدعت کا فتویٰ لگایا یا کفر کا فتویٰ لگایا۔ ایک ہی فرقہ ہے جس نے امت میں تفرقے کو پھیلایا تھا، ایک ہی فرقہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا، ایک ہی فرقہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کے گلے کاٹے گئے، ایک ہی فرقہ ہے جس نے پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا، ایک ہی فرقہ ہے جس سے نہ مسجد بچی، جس نے امام بارگاہ بچا، جس سے نہ عید میلاد النبی بچا، جس میں نہ مسلمانوں کے بازار بچے۔ لیکن آؤ حسین کی امام بارگاہ میں یہاں پہ فرق رنگ و نسل نہیں ہے۔ شیعہ مسجد بھی بناتا ہے، امام باڑہ بھی بناتا ہے۔ کسی نے کہا جب مسجد ہے تو امام بارگاہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسجد کے اپنے احکام ہیں، پاک ہو کے آنا پڑتا ہے، مسلمان کے اندر آنا جائز ہے، لیکن حسین نے کربلا میں ہر کسی کو جمع کیا تھا۔ کربلا کے اگر میدان کو سمجھ جاؤ، کربلا میں رنگ و نسل کا فرق نہیں تھا، کربلا میں مذہب نہیں تھا، حسین نے ہر کسی کو جمع کیا۔ دلیل دوں گا، امام حسین نے کربلا میں گنہگار کو اور بنایا تھا۔ مطلب حسین کے میدان میں جو بھی آنا چاہتا اگر گنہگار بھی ہے، لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ صرف نیک آئیں، گنہگار بھی ہے تو اندر آنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہیں بیٹھ کر تو وہ اور بنے گا، باہر کھڑا ہوگا تو اور کیسے بنے گا۔ کربلا میں حسین نے ایک گنہگار کو اور بنایا، کربلا میں حسین نے ہر عمر کے فرد کو جمع کیا۔ 6 مہینے کا اصغر بھی آ سکتا ہے، 18 سال کا اکبر بھی آ سکتا ہے،
اور بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی آ سکتا ہے۔ کربلا میں رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، کربلا میں سفید چمڑی والا بھی ہے اور کربلا میں جون جیسا رنگ کا کالا بھی موجود ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ حسین سفینہ نوح کی طرح ہے، جس طرح نوح نے اپنے سفینے میں ہر قسم کی مخلوق کو بٹھایا تھا، حسین نے کربلا میں بھی ہر قسم کے انسانوں اور حیوانوں کو بھی جمع کیا تھا۔ کربلا میں ذوالجناح بھی ہے، کربلا میں شیر حارث بھی ہے، کربلا میں انسان بھی ہے اور کربلا میں جنات بھی ہیں جو حسین کی مدد کے لیے آئے تھے۔ کربلا میں صرف مسلمان نہیں ہے، کربلا میں وہ وہاب بھی ہے جو مسیحی تھا۔ یہ آپ نے کبھی غور نہیں کی گلدستہ کربلا کا کیسے؟ ایک وہاب ہے جو مسیحی تھا، ایک اور ہے جو پہلے گنہگار تھا، ایک جون ہے جو پہلے غلام تھا، ایک حبیب ابن مظاہر ہے جو پہلے حسین کا دوست تھا، اور کربلا میں اہل بیت بھی ہیں۔ اس کا مطلب اے مومن، جب امام بارگاہ کا فرش بچھا دو تو کسی فرق میں نہ جانا کہ یہ کس مذہب سے ہے، یہ ہندو ہے یا مسلم ہے، یہ اپنا ہے یا غیر ہے، یہ ایک فرش ہے جو سب کو جمع کر کے حسینی بنا کے اٹھا دیتا ہے۔ یہاں پہ آفیسر بھی ہوگا تو زمین پہ بیٹھا ہوگا، یہاں پہ مالدار بھی خاک پہ بیٹھتا ہے، یہاں پہ امیر بھی خاک پہ بیٹھتا ہے، یہاں پہ بچہ بڑا سب آ کے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد رسم یہ ہے کہ جب اٹھے تو حسین کی نیاز کھلا کے بھیجنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیونکہ اگر حسین کا نمک کھائے گا تو پھر نمک حرامی نہیں کرے گا۔ یہ سنت کی رسول کی سنت ہے، دعوت ذی العشیرہ۔ صرف مسلمانوں کو نہیں بلایا تھا، کافروں کو بھی بلایا تھا، بلا کر کھلایا بھی تھا تاکہ محمد کا کھا کے جائیں، محمد کی برائی نہ کریں۔ اب یہ اور بات ہے کوئی ابو جہل اور ابو لہب جیسا بن جائے، حسین کا کھائے بھی اور حسین کے خلاف بولے بھی، لیکن فطرت انسان ہے۔ اس مکتب میں کبھی تفرقہ نہیں پھیلایا۔ عالم اسلام میں اگر کوئی اتحاد بین المسلمین کی تنظیم بنی، وہ بھی شیعوں نے بنائی۔ بتاؤ سعودی عرب نے کبھی فرقوں کو جمع کیا؟ لیکن ایران نے تمام کا فرقوں کو ہر سال جمع کیا جاتا ہے۔ آؤ ہم تجھے حسین کا پیغام دیتے ہیں، آؤ ہم تجھے اخلاق علی کا درس دیتے ہیں، آؤ ہم تجھے نظریہ ولایت علی بن ابی طالب کو سمجھاتے ہیں، آؤ ہم تجھے بتائیں کہ کائنات اگر فسق و فجور سے بچنا چاہتی ہے اسے ایک رسی کو تھامنا ہوگا، اور وہ رسی مکتب اہل بیت کی رسی ہے، وہ رسی علی بن ابی طالب کی رسی ہے، وہ رسی امام زمانہ کی رسی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی دشمن نے بڑے طریقے سے سافٹ وار کے ذریعے سے ذرائع میں نے بتایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک چیز کو خراب چیز کو اچھا بیان کرنا، اچھی چیز کو برا بیان کرنا، یہ ان کا کمال ہے۔ لیکن ان کے ذرائع کیا ہیں؟ کسی کا گلا کاٹنا ہو تو چھری کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو مارنا ہو تو گولی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی جگہ کو تباہ کرنا ہو تو بم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سافٹ وار میں گولی نہیں چلتی، سافٹ وار میں گلوں کو چھری سے نہیں کاٹا جاتا، سافٹ وار میں انسان کے وجود کو گولیوں سے چھلنی نہیں کیا جاتا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے میڈیا، میڈیا، ٹی وی، سینما، فلمز، بکس، پرنٹ میڈیا، کہ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے امام فرماتے ہیں کہ پہلی غلامی وہ ہے کہ اگر کسی کو غلام بنانا ہے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھو، لیکن آج کی غلامی میں زنجیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس جوان کو سینما تک لے جانا ہے تو زنجیر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا کام کرے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ پیسہ بھی خرچ کرے گا اور خود ان کی غلامی میں جائے گا بھی۔ کیا یہ انتظار نہیں کرتا ان کے ڈراموں کا؟ کیا یہ خود پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ نہیں لیتا سینما پہ جانے کے لیے؟ کیا یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے تھائی لینڈ، ترکی، یورپ نہیں جاتا؟
انگریزوں نے مجھے مجبور کیا تھا میں اس کو یورپ گھومنے جاؤں، اس نے مجبور کیا تھا میں گناہ کرنے جاؤں، نہیں، میں خود جاتا ہوں، میں پیسہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ طاقت ہے میڈیا کی، وہ تجھے ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیتے ہیں، پہلے تجھے سکھاتے ہیں، پھر تجھے چلاتے ہیں، پھر تیرے ہی پیسے سے کماتے ہیں۔ اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا حربہ دیکھیے، ایسا پروپیگنڈا کہ ایک 18 سال کا جوان اپنے وجود میں بم باندھتا ہے اور خود کو قلندر پہ آ کے اڑا دیتا ہے۔ ایک کوئی جس کو میں راضی کروں اس مجمع میں کہ بھائی آپ یہ کام کرو، کوئی راضی نہیں ہوگا، لیکن اتنا پاور ہے سافٹ وار کا، یہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے برین واش کرتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے بھیجو۔ ایک جھوٹ کو اتنا حسین بنا دیا جاتا ہے کہ خود اس جھوٹ کے پیچھے جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ معاشرے میں جس چیز کو پہلے برا سمجھا جاتا تھا اب اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہی پاکستان تھا کہ پی ٹی وی پر ایک خاتون جب نیوز پڑھ رہی تھی اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، لوگ اسی سندھ کی گلیوں میں نکلے کہ ہم اپنے گھروں میں بے حیائی نہیں چاہتے، نیشنل ٹی وی پہ خاتون دوپٹہ اتارے، اس خاتون کو ریزائن کرنا پڑا، ٹی وی سے چلی گئی۔ وہی چیز جو کل بری تھی آج سافٹ ویئر نے اور سافٹ وار نے وہ کام کیا کہ اگر کوئی دوپٹہ پہن کے نیوز پڑھے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اتنا معاشرہ بدل گیا۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 2016 کا موبائل ہو؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تم 4 سال پرانا موبائل بھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب تیرے موبائل اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو اپنے ذہن کو اپ ڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان پرانے خیالات میں اٹکے ہوئے ہو؟ کیوں ان پرانے طریقوں میں اٹکے ہوئے ہو؟ سب سے بڑا ہتھیار میں نے کہا یہی سوشل میڈیا، یہی یوٹیوب، اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو کرنا کیا چاہتے ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کوئی اشارہ یہ لکھنا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، صرف لکھنے سے کوئی ملک اسلامی نہیں بن جاتا ہے۔ کوئی اپنا نام حسین رکھنے سے حسین نہیں بنتا، کوئی اپنا نام شیر علی رکھنے سے شیر نہیں بنتا۔ نام اور ہے، جو کام کر کے دکھائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ لکھنا کہ اسلامی جمہوریہ ملک اسلامی نہیں بنتا۔ کبھی بھی انٹرنیشنل طاقتوں نے نہیں چاہا کہ پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی آئے جس میں اکثر لوگ مذہبی ہوں، کبھی نہیں چاہا۔ کبھی تحریک جعفریہ ان پاور ہوتی تھی، اسے بھی آپ نے دیکھا کیا حال کر لیا۔ اس ملک میں ایک ہی پارٹی تھی جسے تھوڑا بہت پاور ملا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سارے مولوی حضرات تھے، وہ پارٹی مولانا فضل الرحمان کی تھی۔ اسے بھی صرف اس لیے آنے دیا کہ اس کی بیک پہ سعودی عرب تھا۔ امریکہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ ہلری کلنٹن نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ جب مشرف نے ایم اے بنائی تھی تو ہم نے اسے ڈانٹا تھا کہ تم تو لبرل ہو، تم تو سیکولر ہو، تم ملک میں ایک ایسی پارٹی بنا رہے ہو جو مولویوں کی پارٹی ہے، جو مذہبی لوگوں کی پارٹی ہے۔ اس نے کہا میں نے لولی پاپ دیا ہے، جلدی پتہ چل جائے گا۔ پارٹی بن بھی گئی اور بعد میں آپ نے دیکھا پارٹی کبھی وہ برداشت نہیں کرتے اس ملک میں ایک مذہبی جماعت اوپر آئے۔ کیوں؟ ان کی یہی پالیسی ہے اس ملک میں وہ لوگ آئیں جو لبرل سوچ کے ہوں، جو سیکولر سوچ کے ہوں۔ اب امام حسین اگر اپنے معاشرے کو یزید کی سوچ سمجھا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے منبر سے آج وقت یزید کی سوچ نہ سمجھائیں، جنگ سوچ کی ہے، جنگ جسم کی نہیں ہے۔ امام کا ظہور نظام ایمان کی بات ہے۔ امام کا نظام کون سا؟ اردو کس نظام میں جی رہا ہے؟ ایک اس کرپشن کے سسٹم میں بہت مشکل ہے بندہ کرپشن سے بچے۔ آفس میں جاؤ گے کرپشن ہے، تنخواہ لینے جاؤ گے کرپشن ہے، کوئی ٹھیکہ لو گے کرپشن ہے، اپنی حق کو لینے کے لیے آپ کو کرپشن کرنی پڑتی ہے کیونکہ سسٹم کرپٹ ہے، اور کرپٹ سسٹم میں بندہ نیک بنے یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ تبھی امام نے فرمایا سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے پاکستان کا نام اسلامی رہے، اور یہی چاہتے نام ہو کام نہ ہو۔ یہی کیا یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کہ یزید روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کرتا تھا۔ پھر حسین کیوں لڑے یزید سے؟ کیونکہ یزید کی سوچ بھی سیکولر سوچ تھی۔ سیکولر سوچ سمجھتے ہو کیا ہے؟
آپ سب کے گھروں میں ایک سیکولر سوچ ہے، ہم سب کے گھروں میں۔ اس کی زندہ مثال ہے ٹی وی کا باکس، جوان بیڈ پہ سویا ہوا ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہے، دل کیا کہ کربلا دیکھوں، کربلا کا چینل لگا۔ اب دل کیا کہ تھوڑی فلم دیکھ لوں، فلم کا چینل آ گیا۔ دل کیا کہ قرآن سنوں، قرآن کا چینل آ گیا۔ اب دل کیا کوئی گانا سنوں، گانے کا چینل آ گیا۔ خلاصتاً بتا رہا ہوں یہی سیکولرزم ہے، کہ ایک ایسا ملک جس میں گانا بھی ہو، جس میں ڈانس بھی ہو، جس میں مسجد بھی ہو، جس میں مجرے بھی ہوں۔ یہی یزید کی سوچ تھی کہ نماز اپنی جگہ پہ، شراب اپنی جگہ پہ، زنا اپنی جگہ پہ۔ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ساتھ میں شراب بھی پیتا تھا۔ حسین نے کہا یا نماز پڑھو یا شراب کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک معاشرے میں ہر چیز کو عام کر دو۔ دبئی کا نظام سیکولر نظام ہے، وہاں مندر بھی ملے گا، وہاں مسجد بھی ملے گی، وہاں کلیسا بھی ملے گا، وہاں پہ عریانی اور فحاشی بھی ملے گی۔ یعنی آزاد ہے انسان، اس کے من میں جو آئے کرے، جب دل کرے قرآن پڑھے، جب دل کرے شیطان کا نام لے، جب دل کرے علی علی کرے، اور جب دل کرے تو شیطان شیطان کرے۔ نہیں، یہ سوچ حسین کی سوچ نہیں ہے۔ اور اس سوچ کا دشمن کون تھا؟ وہ مذہبی بندہ ہے۔ اب مذہبی بندہ کسی بھی صورت میں ہو، بریلوی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، حنفی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، دیوبند بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، شیعہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اگر ان مولویوں کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ سارے سیاستدانوں سے لڑیں گے۔ اور برملا این جی اوز کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی 80% مذہبی سوسائٹی ہے۔ یہاں کے لوگ اسلام کو پسند کرنے والے اور یہاں کے حکمران اسلام کو ناپسند کرنے والے۔ یہاں کے لوگ نماز کو پسند کریں، اسلام کو پسند کریں۔ سب سے زیادہ توہین رسالت کے حوالے سے اگر کسی ملک میں جلوس نکلے تھے وہ پاکستان میں نکلے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں حکمران ہوا ہے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کہا مولویوں کو کیا کریں، تو بہترین ذریعہ تھا ان کو آپس میں لڑا دو۔ ان کی ساری انرجی کس میں خرچ ہوگی؟ شیعہ کہے گا تو ایسا، وہ کہے گا تو ایسا، اور ہمارے ممبر کی 1 گھنٹہ گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ جتنے قصیدے پڑھے کن کے بارے میں تھے؟ ساری گفتگو ان کے لیے، مجمع اپنا ہے، بات ان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بولیں گے، وہ ہمارے بارے میں بولیں گے، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ہماری ساری انرجی کیا ہو جائے گی؟ ویسٹ ہو جائے گی۔ اور وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ ہم کو ہمارے اوپر ہنستے بھی ہیں، مزے بھی اڑاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ ووٹ میں لاتے ہیں یا کسی چیز میں، حکمرانی بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لوٹتے ہیں۔ اسی سسٹم سے حسین ابن علی لڑنا چاہتے تھے۔ زیادہ نہیں کا 72 ایسے پیدا کرو جو یہ سوچ رکھیں کہ میں پیدا کیوں ہوا، نظام الہی کو بچانے کے لیے۔ اور انہی مولویوں کو یہ عقل نہیں تھی۔ قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا توہین رسالت کا، قانون پاس ہوا توہین صحابہ، توہین اہل بیت کا، بہت اچھے قانون ہیں، لیکن آج مسلمان ذرا عقل کے ناخن میں مجھے یہ بتائے، اصحاب کی توہین کوئی کرے یہ گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کوئی توہین کرے؟ اہل بیت کی کوئی توہین کرے یہ بڑا گناہ ہے یا پروردگار عالم کی کوئی توہین کرے یہ بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی چھوٹے سے صحابی کو انڈائریکٹلی بھی کوئی کچھ بول دیتا ہے تو FIR کٹ جاتی ہے، لیکن اسی ملک میں برملا سیاستدان شراب پیتے ہیں۔ برملا ایک بندہ چھپ کے پیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن ایک برملا اس ملک میں شراب پیتا ہے۔ ڈانس کی پارٹیز ہوتی ہیں اس ملک میں، ایسے گانے بنتے ہیں جس میں عریانی ہوتی ہے، جس میں بدحجابی ہوتی ہے، اعلان معاشرے میں فحاشی کو پھیلا جاتا ہے۔ کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی خدا کی مخالفت کرتا ہے ہمارا بدن کانپ جاتا ہے کہ یہ بندہ خدا کی مخالفت کر کیسے رہا ہے۔ اور اسی وقت میں اللہ کی نافرمانی ہو، کوئی قانون نہیں ہے اللہ کی، کیونکہ ہم نے کچھ اپنی شخصیات کو بت بنا دیا ہے۔ میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں اے مسلمان ہوش کے ناخن لے، بتوں کو توڑ اور رب العالمین کی عبادت میں آ جا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
سوچا کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا، پیٹرول نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، لیکن اپنے شہر کی مثال لیں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی دن بدن شیعہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ دن بدن 40 میں اگر 16 ملین، 20 ملین، 26 ملین تک اس سال لوگ پہنچ گئے، یہ شیعہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے آپ کو ہتھیار دیے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا۔ مثال دوں گا زندہ، اگر آپ محسوس کریں، ایک گاؤں ہے جس میں 20 گھر شیعوں کے اور مثلا 200 گھر ہیں غیر شیعوں کے، شیعہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں حسین کا جلوس نکالنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے 20 گھر ہیں، اپنی گلیوں میں جلوس نکال کے چلے جاؤ، ہم بولتے ہیں نہیں، جلوس تو چونک تک جائے گا، تیری گلیوں سے بھی گھومے گا۔ کیوں؟ کبھی سوچا میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ میں جلوس نکال رہا ہوں؟ یہ سب سے بڑا سافٹ وار کا ہتھیار ہے کہ وہ زمانہ جب یہ سوچ بھی نہیں تھی، ٹی وی اور میڈیا نہیں تھا، میں حسین کا پیغام کیسے پہنچاؤں؟ سب سے بڑا میرا میڈیا تھا حسین کا جلوس۔ اگر وہ بچے کو گھر میں بھی بٹھا لے گا نا کہ ماتمیوں کو نہ دیکھنا، حسین کا نام نہ سننا، یہ اس کی گلی سے گزر کے حسین حسین کر کے جائے گا، نہ چاہ کر بھی وہ بچہ حسین کا نام سنے گا۔ چوک پہ کھڑے ہو جاؤ اور امام حسین کا ماتم کرو تاکہ پورا شہر جمع ہو جائے اور پوچھے کیا ہوا تھا، کس کا ماتم منا رہے ہو؟ 8ویں امام کے لیے مشہور ہے، جب پہلی محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے مولا سر سے امامہ اتار دیتے تھے، خاک کو سر پہ ڈالتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتار دیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ کہتے تھے امام رضا کیا ہوا ہے؟ بیٹا مر گیا، والد کا انتقال ہوا، گھر میں کوئی سامنا ہوا؟ فرماتے ہیں کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ اتنے سال گزر گئے، ایسے منا رہے ہیں جیسے آج حسین شہید ہوئے، کہ اگر میں کربلا کو ایسے نہ مناتا، جس طرح تو غدیر کو بھول گیا اسی طرح تو حسین کو بھول جاتا۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ مثلا پہلے آپ کا ماتم ہوتا تھا، اب دیکھیے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ کا ماتم، مجھے یاد ہے بچپن میں پورے شہر میں اعلان ہوتا تھا بھائی شیعہ آپ کا ماتم کر رہے ہیں، پورا شہر جمع ہو جاتا تھا، یہ پبلسٹی کا اسٹنٹ تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے چند لوگ آپ پہ دوڑ رہے ہیں، پوچھتے تھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہتے تھے کربلا میں حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کوئی عام بندہ آگ پہ دوڑے، یہ سوچو نبی کی نواسیاں آگ بھرے خیموں میں کیسے دوڑی ہوں گی؟ اس طرح تصورات کو جگایا جاتا تھا، اس طرح شریعت کو بڑھایا گیا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آج آپ 2016 کی ماڈل کا موبائل نہیں رکھتے ہو تو اپنے طریقوں کو پرانا بھی نہ رکھا کرو۔ یہ آزاداری پھیلانے کے ذرائع تھے، اس میں زنجیر زنی ہو، اس میں آگ کا ماتم، یہ سارے ذرائع تھے۔ علماء فرماتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعے کو بھی، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، کئی لوگوں نے یوٹیوب کے چینلز بنائے۔ آج اگر کسی غیر شیعہ کو مکتب اہل بیت سے روشناسی کروانا چاہتے ہو، اس کا بہترین ذریعہ ہے لاجک، عقل۔ مسیحی کو قرآن دو گے کہے گا میں نہیں مانوں گا، غیر شیعہ کو بہار لڑوار دو گے کہے گا میں تو نہیں مانتا، شیعہ کو بخاری دو گے کہے گا میں تو نہیں مانتا، لیکن ایک چیز اللہ نے سب کو دی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ عقل شیعہ کے پاس بھی ہے، غیر شیعہ کے پاس بھی ہے، تو بہترین دلیل کون سی ہے؟ لاجک کی دلیل ہے۔ میں نے کہا اگر وہ یہ کہے نا کہ علی کو آج کے بعد امام نہ مانو، میں نے کہا صرف کیوں کرتے ہو؟ کہ تو ٹھیک ہے آج کے بعد علی کو امام نہیں مانتا، لیکن عقل یہ کہتی ہے اگر علی کو ہٹا رہے ہو تو کسی ایسے کو بٹھاؤ جو علی جیسا ہو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ میں ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو ہٹا کے میٹرک فیل بٹھا دوں، تم گوارا کرو گے کسی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں ایک ایسا ٹیچر جو ایم اے پاس ہو اس کو ہٹا کے اور مجھے بولو یہ 5ویں کلاس والے سے بٹھاؤ، کہ جس نے ہر کسی نے علی سے پوچھا، جس کے لیے نبی کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو کسی ایسا امام لاؤ علی کی جگہ پہ جو کسی میدان میں بھاگا نہ ہو، ایسا امام لاؤ جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو، ایسا امام لاؤ جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑا ہو،
واللہ دنیا تلاش کر کر کے تھک جائے گی، علی جیسا امام ملے گا نہیں۔ عقل کا تقاضا ہے، علی کے پاس علم ہے، علی کے پاس زہد ہے، علی کے پاس تقویٰ ہے۔ ارے ہر صحابی کا نام آتا ہے تو آخر میں رضی اللہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو آخر میں کرم اللہ آتا ہے۔ پوچھا کبھی اپنے مفتی سے؟ لیکن شکر ہے کہ آج کا جوان بیدار ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، آپ نے چینلز بنائے، آپ کا طریقہ بہت اچھا تھا، اسی طریقے کو اپنائیے جو اہل بیت کا طریقہ تھا، عقل والا طریقہ۔ کسی نوجوانے کا مولانا ایف آئی آر کیسے میں وہ تو کاٹنے پر آئے تو کاٹ تو دیتے ہیں، لیکن اگر ایف آئی آر سے بھی بچنا چاہتے ہو نا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہی کی کتابوں سے انہی کی روایتوں کو فیس بک پہ رکھ دو۔ وہ نہیں بتائیں گے، آپ بتاؤ۔ طاہر القادری صاحب کے جملے ہیں، اپنے ممبر سے کہتے ہیں، کہتے دیکھو ممبر سے مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھا کرو، ایک تاریخ کا حصہ کتنے نہیں پڑھا کرو۔ بندے نے کہا کیوں نہ پڑھے؟ کہا اگر مشاجرات صحابہ پڑھو گے یا خارجی بنو گے یا رافضی بنو گے، یعنی یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے۔ علم کو کوئی روک نہیں سکتا، علم کا دروازہ کب تک روکو گے؟ یہ تو مسیحیوں کی پالیسی تھی کہ شروع میں انہوں نے علم کو روکا اور اپنے سائنسدانوں کو پھانسیاں دی، لیکن اگر کچھ جب میں توحید پروردگار عالم کا سوال کر سکتا ہوں، خدا ہے کہ نہیں ہے، تو کیسا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اصول دین میں تقلید اسی لیے حرام ہے، نبوت پر، امامت پر، قیامت پہ تجھے سوچ کے ماننا ہے نہ کہ سن کے ماننا ہے۔ جو سوچو تیرا رب ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے؟ جب رب پر یقین ہوگا تبھی مسجد میں جا کے رب کو سجدہ کرو گے۔ یہ کہیں کہ مولانا فلاں فلاں نماز نہیں پڑھتا بیٹا، میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے ابھی تک خدا کو سمجھا نہیں ہے۔ واللہ اگر کوئی خدا کو سمجھ لے وہ حسین کی طرح سر اپنا سجدے پہ رکھ لیتا ہے، وہ نو کے نیزہ پر بھی ہو تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس بندے نے خدا کو سمجھا نہیں۔ مولا علی کو جملے ہے، خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ نہیں کیا، تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ تو لائق سجدہ ہے۔ ایک سمپل سا گلاس ہے میرے ہاتھ میں، پورا مجمع من بیٹھا ہوا ہے، اگر کہوں یہ گلاس خود بخود بن گیا کوئی مانے گا؟ ہاں قرآن کی قسم اٹھاؤں بھائی خود بخود بن گیا، مانو گے؟ کبھی نہیں مانو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے چھوٹے سے گلاس کو بنانے کے لیے ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اس کو ڈیزائن کرے، کیسا گلاس ہو، مٹیریل کون سا ہو، کتنی مضبوطی ہو، اس کے پیچھے پوری سوچ اور سائنس ہے۔ جب ایک چھوٹا سا گلاس خود بخود نہیں بن سکتا تو پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ صرف اپنی مسجدوں میں بچوں کو کلمے رٹواؤ مت کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی ولی اللہ۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم نے رٹی رٹائی باتیں بتا دی ہیں، اس کا عقیدہ رٹا ہوا ہے، اس نے کبھی اپنے عقیدے کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اگر سوچتا تو مسلمان کبھی مسلمان سے نہ لڑتا، اگر سوچتا تو کبھی کربلا میں حسین کو قتل نہ کرتا، اگر سوچتا کبھی علی کے دروازے پہ آگ لے کر نہ آتا، کیونکہ سوچا نہیں۔ بہترین دلیل کیا ہے؟ عقل کی دلیل ہے۔ اب ایک واقعہ اور زحمت کو تمام کر دوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ عقل کی دلیل دے رہا ہوں، ہمیشہ علماء کس کے ساتھ لڑے؟ عقل کے ساتھ۔ مجھے کہا جاتا ہے مولانا شیعوں سے لڑنا اتنے اختلافات ہیں، لیکن اگر کسی کو جاننا ہے نا کہ جو بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے وہ علی والا ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ کلمۃ الحق تراد بہ الباطل، جنگ صفین میں جو نعرہ بلند کیا تھا نا قرآن کو نیزوں پر، مولا علی نے کہا یہ کلمہ حق کا ہے پر ان کی نیتیں باطل کی ہیں۔ کبھی کبھی بندہ علی کا نام لیتا ہے لیکن کام شیطان والا کرتا ہے۔ کئی لوگ دیکھیں نا آپ نے چرس پیتے ہوئے کہتے ہیں علی علی، بنگا باقاعدہ وہ سندھی میں چھاچا ہونا کنڈو کنڈو چھاچا نہ ہو گڈو کنڈو، تو بھنگ بھی بنا رہا ہے اور علی علی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے علی کو سمجھا نہیں ہے۔ یہاں صرف نعروں کا زور ہے، ایک بندہ اٹھے بڑا زوردار نعرہ مارے، نعرہ اے علی، کیا ہوگا؟ ایمان بڑھ جائے گا تیرا؟ کیا ہوگا؟ یا علی کہنا آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ علی کا نعرہ اپنی جگہ، حسین ابن علی کا گلا کاٹا جا رہا ہے،
شیعوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے اللہ اکبر، نعرے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یہ کرنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کے یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بات چھڑ رہی ہے۔ آپ کی جو باڈی ہے نا اس کے اندر ہوتے ہیں ہارمونز، ہارمون۔ جب ایک کام کو آپ زیادہ کرتے ہو آپ کی عادت ہارمون میں آ جاتا ہے، پھر جب نہ کرو سکون نہیں ملتا۔ ایک بندہ چائے پینے کی عادت ہے، پیے گا، اب جب نہیں پیے گا تو ہارمون کو کیونکہ وہ غذا ملتی تھی، اب جب چائے نہیں پی گا اسے مزہ نہیں آئے گا۔ ایک بندے کو عادت ہے علی علی کرنے کی، سبحان اللہ، اور سنیے اسے عادت ہے علی علی کرنے کی، اب علی علی نہیں سنتا اسے مزہ نہیں آتا۔ معصوم فرماتے علی علی مزے کے لیے نہیں کہا کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس کی میں دلیل دوں گا، رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ اے خدا جو علی سے محبت کرے اسے تو محبت کر، جو نفرت کرے اسے تو نفرت کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجمع میں کچھ ایسے تھے، کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو علی نے مارا۔ بھائی میرے بھائی کو کوئی مارے میں اسے محبت کر سکتا ہوں، میرے باپ کو کوئی مارے میں محبت کر سکتا ہوں، تو یہ کیا ان لوجیکل نہیں ہے کہ نبی اسے کہے تو علی سے محبت کر؟ وہ کہے یا رسول اللہ میں کیسے محبت کروں، اس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ آپ کہیں میں کہوں گا لیکن دل سے علی سے محبت نہیں کروں گا، اسی لیے محبت کا حکم نہیں دیا، مودت کا حکم دیا۔ محبت کا تعلق جذبات سے ہے، مودت کا تعلق عقل سے ہے۔ اچھا لگے نہ لگے علی سے محبت کر، کیوں اس کی محبت میں نظار ہے، عادت سے نہیں عبادت سمجھ کے۔ غور سے سنیے کہ بات حساس ہے، غور سے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑ جائے، عادت دیکھیں میں نے مولائی کہتے مولانا انڈیا کا گانا آیا ہے بہت اچھا ہے، گانا اور اچھا، ہاں مولانا مولانا کا ذکر ہے اس میں، اسے تمیز نہیں ہے کہ علی کہاں اچھا لگتا ہے۔ عادت پہ مجبور بس اسے علی علی کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، یہ تمیز نہیں ہے۔ اللہ کا نام تو لے سکتے ہو نا، لیکن کہا نجاست میں اللہ کے نام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کرو، یہ پاک ہے۔ مولا حسین کے حرم میں ایسے جا سکتے ہو، فرمایا نہیں، جب کربلا جاؤ پہلے نہایا کرو، وضو کرو، سفید لباس پہنو، اس کے بعد بھی ایسے داخل نہ ہونا، اذن دخول پڑھنا، محبت ہے تو ادب بھی ہونا چاہیے۔ خدا کو بے ادب بندہ پسند نہیں، علی کو بے ادب چاہنے والا پسند نہیں۔ بڑے مراتب میں 28 آدماں میں ہمیں بتا دیں، ہم تو خیبر و خندق میں لگے ہوئے ہیں، اتنی دعائیں، مکارم الاخلاق امام زین العابدین کی دعائیں، یہ خزانے 80 جلد اہل بیت کے فرق میں کب پڑھو گے، کب سنو گے؟ مسجد میں داخل ہونے کا ادب، باپ سے بات کرنے کا ادب، ماں سے بات کرنے کا ادب، اللہ سے بات کرنے کا ادب، اہل بیت سے بات کرنے کا ادب، اپنے ہمسائے کا ادب، استاد کا ادب، ماں کا ادب، عالم کا ادب، سارے آداب، سفرے پہ بیٹھنے کا ادب، ایک گلاس پانی پینے کا ادب، رات کو بستر پہ سونے کا ادب، بیوی سے بات کرنے کا ادب، بیوی سے جو رشتہ بناتے ہو اس کا ادب کیا ہوتا ہے، یہ سارے آداب معصوم نے بتایا۔ بھائی کس کے لیے بتایا؟ شمر کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے نا۔ اب کہتے ہیں مولانا گانا آیا ہے اس میں علی کا، کیونکہ یہ علی کو علی کہہ رہا ہے عادت کے مطابق۔ جب عادت ہو نا تو بندہ کہتے ہیں ہر جگہ کہوں، جب عادت ہو نا تو کہتے ہیں ہر جگہ یہاں بھی علی کہوں، یہاں بھی علی کہوں، یہاں بھی علی۔ زندہ مثال ہے، چرس پیے گا تو علی علی کرے گا، بھنگ پیے گا وہ تو جنت کی بوٹی، اس کی تعریف ہوتا ہے آپ کو، یہ جنت کی بوٹی کا نام کیوں پڑا، کبھی سوچا آپ نے؟ نام بھی ایسے نہیں پڑھتے،
اگر یہ شہدار کوٹ نا شہدار کوٹ نام کیوں پڑا، کوٹ کیوں پڑا؟ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی. جنت کی بوٹی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، صوفی جو حضرات تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب ہم تمام صوفیوں کو برا نہیں کہتے، وہ صوفی جو شریعت کے مقابلے میں اپنی نئی طریقت بنائیں، ان صوفیوں پر امام رضا نے بھی ان پہ لعنت کی، حضرت نے بھی لعنت کی. لیکن وہ صوفی جو شریعت پہ چلے، دونوں ہیں، کیونکہ صوفیزم یا عرفان الہی مولا علی سے ملا. تو ایک ان صوفیوں کا بہت بڑا مرشد تھا، پیر تھا. ظاہر وہ عبادت کے لیے غاروں میں جاتے تھے، 40 دن. رسول خدا بھی گئے غار حرا میں، جس کو آپ اعتکاف کہیں 11 دن کا، یا مختلف ڈیٹوں میں. کبھی کبھی انسان خلوت بھی اختیار کرے تاکہ رب خدا سے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. یہ کہیں عبادت کرتے ہیں. کہتے کئی دن غار میں رہا، کھانا ختم ہو گیا، روزہ رکھتا تھا، دن کو رات کو افطاری کرتا تھا. اب اس انتظار میں تھا، میں نے اتنی عبادت کی ہے، خدا کوئی نہ کوئی جلوہ تو دکھائے گا، کوئی نہ کوئی ہدیہ تو مجھے دے گا. لیکن کوئی جلوہ، کوئی خواب اچھا سا، کوئی ایسی چیز اس کو نہیں ملی. تو اب افطاری بھی اس نے نہیں کی تھی. اب غار سے باہر نکلا، اس کا چلہ پورا ہوا، صحرا سے ایک جگہ سے گزر رہا تھا. بھوک بہت لگی، اس کو وہاں پہ ایک پودا نظر آیا، سبز پودا. اس نے کہا چلو اللہ کی زمین سے ایک اگا ہوا سبزہ ہے، اسی کو کھاتا ہوں. وہ پودا تھا بھنگ کا. اس نے اس کو توڑا، توڑنے کے بعد کھایا، اور کھانے کے بعد جو سرور ملتا ہے، میں نے نہیں کھایا بھائی، لیکن جو سناتے ہیں کہتے سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، ٹھنڈا 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 ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پرواز کر رہا ہے. اب یہ منتظر تھا کسی تجلی کے، تو جیسے اس نے کھایا وہ تھکاوٹ چلی گئی، ایسا سرور آیا. اس نے کہا تو مجھے تو عبادت میں بھی آج تک اتنا مزہ نہیں آیا، یہ کیسا سرور ہے؟ تو فوراً شیطان نے ذہن میں ڈالا، یہ جنت سے اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے. اس نے وہ توڑا اور مریدوں کو بلایا، کہا 40 دن کی عبادت کے بعد آج اللہ کا وہ ہدیہ لایا ہوں، جس کو کھاؤ گے تو سرور ہی سرور ہوگا. اب جب سے وہ مرید جو نمازی تھے، لیکن اس کو کھانے کے بعد سارے موالی بن گئے. تو کبھی شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے نا، وہ عابد کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ زاہد کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اس وہم میں نہ رہنا، وہ تجھے چھوڑ دے گا. علی علی کرنا اگر عادت بن جائے. ایران کا ایک بہت بڑے عالم دین خطیب بزرگ تھے، امام حسین کی مجلس پڑھ کے گھر گیا. گھر جب گیا تو دروازہ کھولا، میں نے کہا سارا سامان میرا جمع کیا ہوا ہے، اور چور صاحب اب سامان کو لے کر واپس جانے والے تھے. جیسے میں نے چور کو دیکھا، ایران کا واقعہ مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، دونوں شیعہ. کہ اس نے سامان جمع کیا، اٹھانے والا، اب جیسے سامان کو اٹھانے کی باری ہے، اس نے کہا یا علی. مولوی صاحب نے کہا چور صاحب تھوڑا رک جاؤ، ادھر تو آپ. وہ پریشان ہو گئے. مولوی پہنچ گیا گھر میں، کہا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جانا. تو جسے یہ تمیز نہ، اس کو علی علی کرنے کی کیا تھی؟ عادت. کسی گھر میں چوری کرنے جائے گا نا، دیوار سے نیچے چلا یا علی مدد کر کے گرے. اسے یہ نہیں پتا علی چوری میں مدد نہیں کرتے، نشے میں مدد نہیں کرتے. تو آج کل عادی شیعہ بہت ملیں گے، لیکن جو علی کا نام عبادت سمجھ کے لیں. اور عبادت کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ علی کا شیعہ ہمیشہ علی کے پیچھے چلتا ہے، آگے نکل جائے تو شیعہ نہیں رکتا. وہ دیکھیے اگر آپ کو روز راتوں کو جاگنے کی عادت ہو، اور ایک دن باپ کہے کہ بیٹا جلدی سو جا، بستر پہ لیٹ تو جاؤ گے لیکن نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جاگنے کی عادت ہے. کبھی موبائل چلاؤ گے، کبھی کروٹ دائیں کبھی بائیں بدلو گے. اگر علی ابن ابی طالب کو راتوں کی جاگنے کی عادت ہوتی کہ مولا فرماتا ہے ستاروں گواہ رہنا، تم نے کبھی علی کو اندھیری راتوں میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا.
اگر علی کو جاگنے کی عادت ہوتی تو شب ہجرت علی کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن میرے مولا کے جملے ہیں، اے شب ہجرت گوار ہے نا آج جیسی میٹھی نیند کبھی علی کو نہیں آئی، کیونکہ علی عادتوں کے پابند نہیں ہے، عبادتوں کے پابند ہے۔ جب رب کہے علی سو جا، علی سو جا، یہ ہے اطاعت خدا۔ بسم اللہ اگر ہم یہ جذباتی شیعہ وہ بھی کہ حضرت عباس نے امام حسین کی جان نہیں بچائی تھی، عباس لڑ سکتے تھے، لڑے نہیں تھے۔ ادب کا تقاضا ہے، جب تک امام نہ بولے تلوار بھی نیام سے نہیں نکلتی۔ ایسے شیعہ بھی تھے نا، ابو ذر جیسے شیعہ، جذباتی شیعہ تھے ابو ذر، اور سلمان کو ابو ذر نے ٹوکا تھا کہ سلمان تو ڈر گیا، علی کے گھر پہ حملہ ہوا، تو نے علی کے دفاع میں تلوار کیوں نہیں نکالی؟ سلمان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے؟ ایمان کے درجات ہیں، ایسے نہیں کہا سلمان 10ویں درجے پر تھا، کہ میری نگاہ علی کے ہاتھوں پر تھی، کبھی اپنے امام سے سبقت نہیں لیتا، اگر علی تلوار اٹھائے میں تلوار اٹھاتا۔ تو آج جس خلفشار میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، یہ فرق مٹ چکا کہ مجھے کہاں علی علی کرنا ہے اور کہاں علی علی نہیں کرنا۔ علی علی وہیں کرو جہاں علی نے علی علی کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے میرے عزیز، یہ مکتب عقل سے بڑھتا ہے، فکر سے بڑھتا ہے، یہ گالیوں سے نہیں بڑھتا۔ اگر جاننا ہو نا کہ علی والا ہے کہ نہیں ہے، مولا فرماتا اس کے اندر دیکھو اس میں علی کی صفات ہے کہ نہیں ہے۔ علی کا شیعہ کبھی گالی نہیں دیتے۔ آج علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ مولا فرمائے کہ وَلَا أَنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی گالی دے۔ ایون میرے قاتل کو بھی گالی دینا منع ہے، حسین کے قاتل کو گالی دینا منع ہے۔ لعنت کی اجازت ہے، گالی کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب یعنی خدا کا غضب اس پر ہو، صلوات کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ فرمایا گالی کی، جب قرآن کا حکم ہے گالی نہ دو۔ 70,000 ممبروں سے میرے مولا کو گالیاں دی گئی، ایک حدیث دکھاؤ میرے مولا نے گالی دی۔ علی نے لوگوں کو گالیوں سے شیعہ نہیں بنایا، اپنے اخلاق سے شیعہ بنایا۔ تو آج جو شیعوں کو گالیاں دیں، شیعہ علماء کو گالیاں دیں، مراجع کو گالیاں دیں، پہلے وہ یہ فیصلہ کر کے بتائیں وہ علی کے ماننے والے ہیں یا امیر شام کے ماننے والے ہیں۔ سیرت علی میں گالی نہیں ہے، یہ مکتب اخلاق کا مکتب ہے۔ لوگوں کو اپنے کردار سے دعوت دو۔ فرمایا اے شیعو تکونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، علی کے لیے باعث زینت باعث ذلت نہ بننا۔ واللہ جب تو زینت بن جائے کیوں بھول جاتے ہو تیرے وقت کا امام ہو چاہیے۔ فرمایا کہ نبی کے حضور میں آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ کوئی حضور امام میں گالی دے، حضور امام میں گالی دے، یہ سافٹ ویئر بڑی خطرناک ہے۔ اس جنگ میں اگر حصہ لینا ہے، سمپل سا یوٹیوب چینل بنائیے، ایک کیمرہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مائک کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے معاشرے میں تبدیلی کو پیدا کریے، کریٹو مائنڈ بنائیے۔ وہ ویلوگز بنا رہے ہیں، آپ اچھی اچھی چیزوں پہ بنائیے۔ مولا کی ایک حدیث کو لیجئے، اس حدیث کو یوٹیوب میں ڈال دیجئے۔ اگر کوئی اچھی امیج بناتا ہے، مولا کے فرمان کی ایک اچھی سی امیج بنا دیجئے۔ مثلا چند دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک امیج ڈالی، ایک خاتون ہے جس نے چادر پہنی ہوئی ہے، یہ بھی کریٹو ورک ہے نا۔ اور ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں پرس ہے، جس نے سینڈل پہنا ہوا ہے، جس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، جس نے پتہ نہیں مختلف شنگار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے قیمت لگائی، چادر کتنے کی؟ اس نے کہا 500 کی۔ اس کا پرس کتنے کا؟ 500 کا۔ سینڈل کتنے کے؟ فلاں کے۔ ہار کتنے کا؟ انگوٹھیاں کتنے کی؟ سارا شنگار کا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ خدا کو راضی نہ کر سکی۔
لیکن اس نے ایک چادر پہن کر اپنے رب کو راضی کر دیا۔ اللہ پیسوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تیرے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کربلا میں صحابی بھی تھے، سب سے برا صحابی ہے جناب جون۔ ملتا ہے کہ یہ رسول خدا سے پہلے جناب ابو ذر کا غلام تھا۔ ابو ذر نے آزاد کیا، رسول کی خدمت میں آیا، رسول کے جانے کے بعد علی کے در کی غلامی کی، مولا علی کے جانے کے بعد مولا حسن کی غلامی کی، امام حسن کے جانے کے بعد امام حسین کے در کا غلام بنا۔ کربلا کا میدان ہے کہ قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو، اذکرونی اذکرکم، میرے بندے جتنا تو مجھے یاد کرتا ہے میں اتنا تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر سکون دیتا ہے تو ذکر خدا دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی خدا نے ایک بندے کو دی ہے وہ سکون کی نعمت ہے۔ آج لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک گولی نہ کھا لے۔ حسین کو گولیاں سکون نہیں دے رہی، نماز تہجد سکون دے رہی۔ واللہ اگر سکون چاہتے ہو تھوڑا سا سیرت اہل بیت پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو سکون۔ امیر ہے بندہ، کروڑ پتی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ اور ایک فقیر ہے، خاک پہ سوتا ہے لیکن سکون ہے۔ سب سے بڑی دولت سکون کی دولت ہے۔ یزید منبر پر بیٹھ کر بھی مضطرب ہے، زینب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پھر بھی مطمئن ہے۔ یہ جملہ کسی اطمینان سے کم نہیں کہ جب اس نے کہا کہ علی کی بیٹی، علیاذ باللہ، رب نے تجھے رسوا کیا، تیرے بیٹے مارے گئے، تیرا بھائی مارا گیا، تیری چادر چھینی گئی، یہ جملہ کہنا کہ ماں رأیت الا جمیلا، میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ راتوں کے اندھیروں میں بیٹھ کے اس اطمینان سے زینب نماز پڑھے، یہ بڑی دولت ہے کہ سب خود اجڑ جائے لیکن دل میں سکون ہو، کیونکہ سکون کے پیچھے زینب کو رب یقین تھا۔ آوے دستغیب کے پاس ایک بندہ کعبے کے نیچے بیٹھے ہوئے، کہ قبلہ مجھے نصیحت کریے، نصیحت کریے۔ کبھی کبھی ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے، ایک جملہ۔ یہ بتا کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اس ایک جملے نے مجھے بدل دیا۔ ایران میں 27 ہاسپٹل بنائے، 10 مدرسے بنائے، پتہ نہیں کتنی مسجدیں بنائیں۔ میں نے لباس لیا اس جسم کے لیے، میں نے گھڑی لی اس جسم کے لیے، میں نے موبائل لیا اس جسم کے لیے، میں نے گھر بنایا اس جسم کے لیے۔ بولا فرماتے دنیا سے جانے والا تم نے وہاں کے لیے کیا بنایا؟ کون سا لباس، کون سے کپڑے، قبر میں کیا جا کر جواب دو گے؟ کیونکہ مجھے نہ قیامت پر یقین ہے نہ خدا پہ یقین ہے۔ بولا فرماتے ہو ہی نہیں سکتا بندے کو رب پہ یقین ہو اور بندہ اللہ کے دربار میں گناہ کرے۔ چھٹے امام کی خدمت میں شخص آتا ہے، مولا میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں مجھے میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ جی مولا کہ یہ بتا، اگر ماں گناہ کرتے ہوئے دیکھے کرو گے؟ تو مولا بے حیا نہیں ہوں کہ ماں کے سامنے گناہ کروں۔ کہ کچھ لوگ معاشرے میں تیری عزت کرتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے کا نہیں مولا۔ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے، ان کے سامنے کا نہیں مولا۔ امام نے کہا بس میرے آخری سوال کا جواب دے، اگر 5 سال کا بچہ تجھے دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ مولا اتنا بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کروں۔ کہ اتنا کہنا تھا چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے بچے کی بھی اتنی عزت ہے اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں؟ یہ ادب، یہ حضور، اگر میں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے، میں قبر میں جنازوں کو اتارتا ہوں لیکن یہ سوچ کے اتارتا ہوں کہ مجھے تو اترنا ہی نہیں ہے، مجھے تو علی کو جواب نہیں دینا۔ وہ عاشق علی جو زیارت علی کا متمنی ہو، انسان تمنکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت، اگر تو یہ سمجھتا ہے تو ولی ہے، مقام ولایت چاہتے موت کی تمنا کر، موت کی تمنا کر۔ تمنا تبھی ہوتی ہے جب محبت ہو، اور محبت تبھی ہوتی ہے جب وہاں پہ کچھ بنایا ہو۔ تبھی فرمایا ہار حمدان من یمت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں موت کے فلسفے کو سمجھو۔ موت مومن کے لیے موت نہیں، حیات ہے، ایک ابدی سفر کا آغاز ہے۔ کیا بھائی بہجت منبر سے فرمایا ہر بندہ جو مرتا ہے مومن یا منافق یا کافر ہو،
مرنے کے بعد کہتا ہے کاش میں پہلے آتا، پہلے آتا۔ کہا کیوں؟ اگر مومن جائے گا جب جنت کو دیکھے گا، جب دیدار علی کرے گا، جب حسین کی محفل کو دیکھے گا، کہے گا کاش دنیا سے پہلے مر چکا ہوتا۔ اور جب گنہگار مرے گا تو کہے گا اچھا وہ مر گیا، کچھ دن اور رہتا تو اور گناہ کرتا۔ وہ زندگی عجیب زندگی ہے، لیکن کسی نے بتایا تمہیں کہ علی کی نظر میں وہ زندگی کیا ہے؟ نہیں، کربلا اسی موت کے سفر کا آغاز ہے۔ حسینی تب بنتے ہو جب کربلا والوں کی طرح ہر شے لٹا دو۔ مومن سوچے جب منبر سے یہ کہا جائے نا کہ علی والے کے اوپر نماز معاف ہے، تو عقل سے سوچو جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے کیسے؟ ایک دن علی کی زندگی کا دکھاؤ علی نے نماز نہ پڑھی۔ یہ جھانسیں نفس کو راضی کرنے کے لیے کہ میں اگر کسی گناہ کو بھی کر رہا ہوں تو علی کے نام پہ، عجیب بات ہے۔ میں ایک فعل واجب کو ترک کر رہا ہوں وہ بھی علی کے نام پہ۔ اس قدر یہ شیطان معصوم فرماتی ہے تمہاری رگوں میں گھس جاتا ہے، تمہارے عقیدوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ جب خدا حسین سے قربانی مانگ رہا ہے تو یہ مت سمجھنا تجھ سے قربانی نہیں مانگے گا۔ جب حسین سے اکبر مانگے، اصغر مانگے، سکینہ کا بچپنا مانگے، ایسے نہیں اہل بیت کو مقام ملا، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم اس مقام کے لائق تھے۔ تو یہ اگر شیعہ ہے تو میسن تمار کی طرح ثابت کر، مالک اشتر کی طرح ثابت کر کہ امام آ کر کہیں شیخ مفید کو خط لکھا امام زمان، ایسا خط جیسا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا، ایسا ہی خط امام نے اخی کہہ کے پکارا شیخ مفید کو۔ اے میرے بھائی، تائید امام زمانہ حاصل کر، وہ تب ہوگا جب یہی جذبہ کربلا پہلے لٹاؤ، اپنی ذات کو مٹاؤ۔ نماز نام ہے اپنے وقت کو قربان کرنے کا، خمس نام ہے اپنے مال کی قربانی کا، حج بھی نام ہے اپنے مال کی قربانی کا۔ جب تک یہ قربانیاں نہیں کرو گے تب تک کربلا ہی نہیں ہوں گے۔ کربلا ہر قربانی کا نام ہے۔ حسین نے جان کو قربان کیا، حسین نے مال کو قربان کیا، آقا حسین نے اپنے ناموس کو قربان کیا، دوستوں کو قربان کیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا۔ اس کا مطلب جب راہ خدا میں چلو ہر قربانی اللہ تجھ سے لے سکتا ہے، اور تیار رہو اس قربانی کے لیے۔ جان صحابی رسول، صحابی علی، صحابی حسن، اذکرونی، جتنا تو ان سے محبت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ماں سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تیری مائیں بھی تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا حسین ابن علی کرتے ہیں۔ کیسے پروف ہو؟ کربلا کے میدان میں آؤ۔ اتنا بوڑھا ہے جون، رنگ کا کالا ہے، دل کا سفید ہے، خدمت حسین میں آتا ہے، بوڑھا ہے، کمر جھک گئی ہے، ابرو کے بال سفید ہیں، آنکھوں پہ پڑنے والے ہیں، اور میں آقا حسین میں دیکھ رہا ہوں اصحاب جا رہے ہیں، اولاد جا رہے ہیں، مولا مجھے بھی اس میں جہاد چاہیے۔ مولا کا فرمان ہے کہ کربلا میں اگر کوئی بھی امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھتا وہ انسان جہنمی بن جاتا، لیکن یہ کربلا کا واحد صحابی ہے جسے امام حسین نے اذن دیا کہ جون حسین نے تجھ سے جہاد کو اٹھا لیا۔ اب اگر تو حسین کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھے تو جون تیرے اوپر گناہ نہیں ہے۔ فوراً کہا کیوں مولا، میں تو اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جون تو نے بڑی خدمت کی، نانا کی خدمت کی، بابا کی خدمت کی، بھائی کی خدمت کی، پوری زندگی میرے بچوں کی خدمت کی، جون اب بڑھاپا ہے، جا اپنی زندگی گزار۔ رویا، مولا میں ایسے چھوڑ کے آپ کو کیسے جا سکتا ہوں؟ کہ جون اب آزاد ہو، اب غلام بننا ہے تو جا زین العابدین کا غلام۔ جون کہتا ہے مایوسی کے عالم میں روتا ہوا، دل مضطرب اور ٹوٹا ہوا، چوتھے امام کی خدمت میں اور خیمے میں داخل ہوا۔ امام نے جون کے چہرے کو دیکھا کہ جون رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا حسین ابن علی اجازت نہیں دے رہے۔ کہ کیوں؟ کہ کہنے بڑھاپا ہے، جا سکون سے گزار، حسین نے تجھے آزاد کیا۔ جون نے کہا مولا میں حسین کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ سے حجت ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پالا ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا وہ
عاشق اور محب کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے پر مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے. میں ایسا نہیں ہوں کہ اس وقت اپنے آقا حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ زندگی کیسی ہوگی مولا جو آپ کے بغیر گزرے. امام نے دیکھا جون کی بڑی خواہش ہے, سفارش کی کہ بابا اجازت دیجیے. امام نے اجازت دی. اب دیکھو بوڑھا اتنا ہے کہ گھوڑے پہ چڑھ بھی نہیں سکتا. بڑی کوشش کی لیکن بوڑھا ہے کہ مولا میں گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا, میں پیدل ہی جا کے رہوں گا. امام نے کہا جون جیسی تیری مرضی ویسے تو جہاد کر. بوڑھا صحابی تلوار لے کر آیا. لشکر یزید کہتے ہم دیکھ رہے تھے اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے, کمر بھی کانپ رہی تھی. ابن سعد نے آواز بلند کی کہ حسین اتنے مظلوم ہو گئے کہ میرے مقابلے میں بوڑھوں کو بھیج رہے ہیں. اور امام حسین کا مذاق اڑانے لگا. جون نے آواز دے کے کہا اگر مرد ہو تو حسین کے غلام کے مقابلے میں. ابن سعد نے کہا اب میں حسین کو تکلیف دوں گا. جب کسی نے پوچھا تھا نا مولا سجاد سے, مولا ظالم کی سکینہ سے دشمنی کیا تھی؟ کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ 4 سالہ بچیوں کو تماچے کون مارتا مولا؟ امام نے کہا ہاں سکینہ سے دشمنی نہیں تھی. کہا مولا پھر مارتا کیوں تھا؟ کہ دشمنی زینب سے تھی, دشمنی مجھ سے تھی. مارتا سکینہ کو تھا تاکہ تکلیف زینب کو ملے. وہی کام ابن سعد نے کیا. کہا جون کو تلوار سے نہیں مارنا, تیروں سے نہیں مارنا. ابن سعد پھر کیسے مارے؟ کہا پتھر اٹھاؤ. اس صحابی نبی کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر کے مر جائے. کنبلیوں نے پتھر اٹھائے اور بڑے پتھروں سے جون کو مارنا شروع کیا. ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا جون زمین پہ گرا. جون کہتا جب میں زمین پہ گرا سوچ رہا تھا حسین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ تو غلام کی وفا تھی, اب آقا کی وفا. ساری زحمت دی تاکہ بتاؤں حسین نے کیا کیا تھا. اگر تو ایسی وفا کرتا ہے تو امام زمانہ کیا کرتے ہیں. کئی کہ مرتبہ جون کہتا جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے اپنا سر حسین کی گود میں پایا. کہتے فرق ادب سے جون نے اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ لیا اور کہا مولا میرا خون نجس ہے, میں اپنا خون آپ کے خون سے ملا نہیں سکتا. مولا یہ لوگ کہتے ہیں جون کے بدن سے بو آتی ہے. مولا میں رنگ کا کالا ہوں. حسین نے دعا کی, فرمایا جان تیری شہادت کے بعد کربلا کے کسی شہید کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں آئے گی جو تیرے بدن سے آئے گی. اگر حسین دعا کرے تو بدن میں خوشبو آ جاتی ہے. پھر بھی حسین نے سر گود میں رکھا, جون نے خاک کربلا پہ رکھ لیا. لیکن جس جملے کے لیے زحمت دی, میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں یہ جملہ سنتا ہوں واللہ عشق امام دل میں 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. لشکر یزید کا سپاہی کے درمیان بار بار دیکھ رہا حسین رکھ رہے ہیں, جون خاک پہ رکھ رہا ہے. نہیں مولا میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھوں گا, یہ گود اکبر کے سر کے لیے ہے, یہ گود عباس کے سر کے لیے. مجھ جیسا غلام آپ کی گود میں سر کیسے رکھے؟ کہتا جب حسین نے دیکھا نا جون راضی نہیں ہو رہا کہ سر گود میں رکھے. کہا عجیب منظر تھا, میں نے کئی جنگوں میں شرکت کی لیکن کبھی سپہ سالار کا اپنے سپاہی سے ایسی محبت کا اظہار نہیں دیکھا. کہا ایک مرتبہ دیکھا جب سر زمین پہ رکھتا تھا تو حسین نے خود اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا. جھکانا شروع کیا. اتنا جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار پہ آ پڑا اور یہ جملہ کہا جون تجھ سے میں بھی راضی, میری ماں زہرا بھی راضی. جون دنیا میں تیرا رنگ کالا ہے لیکن آخرت میں تیرے نور سے آخرت والے حسرت کھائیں گے. تو تب تک راتوں کو بستر پہ سکون سے نہ سویا کرو جب تک امام زمانہ یہ نہ کہہ دیں کہ اے میرے مومن میں بھی تجھ سے راضی, میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی. کیسے سکون سے ہمیں نیند آتی جب تک ہم یہ جملہ نہ سن لیں. تب تک امام کو پکارتے رہو, مولا کو بلاتے رہو. اور فرماتا ہے مومن ہم تیری ہر مجلس میں آتے ہیں. آج موضوع امام زمانہ نہیں ہے لیکن فرمایا ہم ہر مجلس میں آتے ہیں. میرے چھٹے امام فرماتا بھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں, پڑھنا چاہتا ہے.
تیری آنکھوں سے آنسو گرے نہیں، گرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو گئی۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ کسی عزادار نے کہا مولا کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ آپ کی زیارت صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ مولا میں امیر بھی نہیں، بدن سے بیمار بھی ہوں، کیا میں مر جاؤں گا؟ ایک بھی زیارت آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا، فرمایا کس نے کہا میری زیارت امیروں کے لیے ہے؟ تو مرنے سے پہلے میری زیارت کا ثواب لکھنا چاہتے ہیں، کہاں ہوگا؟ امام نے کہا نیند سے اٹھو، جب میری زیارت کا ثواب لینا ہے میری کربلا کو دیکھ کر مجھے ایک سلام کیا کرو۔ کہا مولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ کہ نہیں ایک شرط ہے، جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو گر پڑے، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے جائے، سلام کریں اپنے مظلوم آقا حسین کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، آپ نے زندگی میں ہر نوحہ خاں کا نوحہ سنا ہوگا، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ زیارت ناحیہ نوحہ امام زمانہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کانوں جن سے بالیاں نوچ لی گئی تھی، یہاں ہر مقدم کا مسلمان بیٹھا، رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، ایسے نہیں ہوتے۔ امام زین العابدین امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ لیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پر ظالم چھڑی مارا تھا۔ فرمایا دادا حسین بدل دموع دما، میں آنسوؤں کی جگہ پہ آپ خون روتا ہوں۔ فرمایا عزادارو تو پانی روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا تو سن کے برداشت
برداشت نہیں کرتا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ ظالم میری بڈھی زینب کی چادر چھین رہا تھا۔ تبھی فرمایا جب بھی مجلس میں آنکھوں میں آنسو، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرو۔ تو میرے ظہور کے لیے اتنا نہیں روتا جتنا میں خود روتا۔ مولا مولا کو کون سا واسطہ دوں، خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ خود فرمایا جب بھی دعا کرو تو واسطہ دیا کرو۔ کہ خدا کو میری بڈھی زینب کا، دوسرا خدا کو ننھی سی سکینہ کا، خدا کبھی یہ دعا سے رد نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم آج میں کون سا واسطہ کیسا واسطہ دوں تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے، امام زمانہ بھی راضی ہو جائے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، فرمایا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، وہ تو غیر تھے۔ زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بیوی اپنے کیسے پہچانتے؟ اپنوں کو تو یقین نہیں آتا تھا۔ زینب بازار میں آئے، اپنوں کو یقین کیسے آئے؟ زینب کے سر سے چادر لٹے گئے۔ آپ کی طرح عاشق حسین، عاشق زینب چھوٹی تھی جب حسین گھر لے کر اپنے بچوں کی طرح پالا۔ خود کہتی ہے مجھے قرآن زینب نے پڑھایا۔ جوان ہوئی، حسین نے شادی شام میں کرا دی۔ ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا حسین، میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، ایسے پالا جیسے اپنے اکبر کو پالا۔ کبھی حسین نے فرق نہیں کیا، اپنے بچوں کی طرح بڑا کیا۔ مولا میرا شوہر ہر سال کہتا ہے اپنے حسین سے پوچھو کب آئے گا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ شیریں کہتی ہے جیسے میں نے سنا میں نے رو کر کا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائے گے۔ لیکن شیریں حسین کی وصیت یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا شیریں قیدیوں کا خیال کرنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ شیریں کہتی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہر روز اپنے شوہر کو کہتی تھی اگر کوئی قیدی مل جائے اسے گھر لے کر آنا۔ عزیز و حالات بدل گئے، زینب لٹ گئی۔ شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی، ننھے سے رخساروں پہ پڑ گئے، وہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، اور روتا ہوا گھر گیا۔ کہتا شیریں زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے، اگر کہو ان بیویوں کو گھر لے کر آؤ۔ شیریں نے کہا میرے مولا کی وصیت ہے جلدی کرو گھر لے کر آؤ۔ مومن نے دعوت دیا، قیدی بیویاں شیریں کے گھر میں آئے۔
گئی. یہ سوچ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جسے زینب نے چادر پہنانا سکھایا اس کے سر پہ چادر ہے، لیکن قیدی بیویاں مومنہ کے گھر میں آئی. شیریں نے کہا قیدی بیویوں پانی چاہیے پانی لاؤ، کھانا چاہیے کھانا لاؤ. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں اور کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. اگر اجازت ہو ہم ماتم کر لیں. قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے نہیں روکوں گی. عزیزو یا اجازت کا ملنا تھا. قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے اماں آپ کے پیاسے بھیا، اے عباد کے غریب الوطن بھیا. شیریں نے جیسے عباس کا نام سنا کہ قیدی بیوی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے. قیدی بیویوں نے کہا شیریں تیرا گھر اجازت نہیں تو ماتم نہیں کرے. تو قیدی بیوی تمہارا دل تو کھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام لے کر نہ رو. اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. یا بیٹی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا. شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، او یہ تو میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. کہنے لگی قیدی اللہ میرے مولا کی خیر کرے، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے. اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. یا بیٹے کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا. اب شیریں سے رہا نہیں گئے. او قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر پہ میرے بچے قربان، او یہ تو مدینے والوں کے نام ہے. اب شیریں کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں. جو قیدی بیوی سب سے زیادہ رو رہی تھی میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی قیدی بیوی تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. اداکارو کوئی اور بیوی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اجڑی ہوئے زینب کے غریب بھیا. شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے قیدی بیوی بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ شیریں نہیں پہچانا. انا زینب بنت علی، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، او تیرا حسین آ گیا. او شیریں زینب اجڑ گئی، میرا عباس مارا گیا. پروردگار تجھے سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور، خدایا تجھے اس کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، تجھ سے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھ لیا تھا.
جب شیری نے کہا بیوی یہ سر کس کا ہے؟ سب کے سر نوک پہ آئے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا شیری یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کہا بیوی سب نوک پہ آئے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن پہ کیوں ہے؟ کہ یہ بھی نوک پہ تھا، لیکن جب نگاہ زینب کے کھلے سر پہ پڑتی، اے خدا تجھے غیرت عباس کا واسطہ جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، تجھے زینب کے حیا کا واسطہ ہماری خواتین کے حیا و عفت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان شریعت و دین کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ پروردگارہ حق محمد و آل محمد جتنے بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان آنکھوں کو زیارت با معرفت امام زمانہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو زیارت طباق عالیہ نصیب فرما۔ حاضرین اگر کوئی بیمار ہے، مومن ہے، ان کی وائف جو ہے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، خدا ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما۔ ہم سب کو لشکر امام میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زیارت پڑھو۔ فاطمی یا حسین 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 یا حسین